اسلامی آداب معاشرت میں بسم اللہ کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہر چھوٹا یا بڑا کام بسم اللہ سے شروع کرنے کی مسلمانوں کو ہدایت فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سے اسلام قبول کیا ہے جسم میں درد سا رہنے لگا ہے اور یہ درد کسی طور پہ جانے کا نام نہیں لے رہا، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نسخہ کیمیاء ارشاد فرمایا 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو اور اپنا ہاتھ اس جگہ پہ رکھ لو جس جگہ تمہیں درد ہے۔ اس کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ فرمایا ان الفاظ کی برکت سے اللہ رب العزت تمہارے جسم کے درد کو دور فرما دیں گے، اور چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ہو تو ہمیں اس سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح بسم اللہ یہ شیطان کو بھگانے کا بھی ایک بڑا اہم ذریعہ ہے۔ حضور نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو وہ بسم اللہ پڑھ لیا کرے۔ بسم اللہ پڑھ لینے کی برکت سے شیطان اس کھانے سے دور ہو جاتا ہے، اور اگر اس کھانے کے اوپر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان بھی اس کھانے کے اندر شریک ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ جہنم کے 19 دراؤں سے بچنا چاہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کثرت سے پڑھا کرے، کیونکہ جہنم کے 19 طبقات ہیں۔ جہنم کے 19 طبقات کے اوپر اللہ رب العزت نے 19 دروغوں کو مقرر کیا ہے، تو یہ بسم اللہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے 19 حروف ہیں، تو ہر حرف عذاب کے فرشتے سے بچاؤ کا سامان پیدا کرتا ہے، اور اسی طرح ہر حرف جہنم کے ہر طبقے سے انسان کے بچاؤ کا سامان پیدا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ چند مجوسی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی ایسی چیز تو بتلائیں جس سے ہمارا یقین پختہ ہو جائے کہ اسلام ہی سچا دین ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے زیر قاتل ان کے سامنے منگوایا اور اپنی ہتھیلی کے اوپر اس زیر قاتل کو ڈالا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھا لیا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل صحیح ہیں اور اس زیر قاتل نے ان کے اوپر کوئی اثر نہیں کیا، تو وہ مجوسی بھی ایک بات کہنے کے اوپر مجبور ہو گئے کہ بے شک اسلام ہی دین حق ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ اچھا کام جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ شروع کیا جائے اس کے اندر برکت نہیں ہوتی، وہ بے برکت ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صدقے دل سے پڑھتا ہے تو اس کو کیا اجر و ثواب ملتا ہے؟ ہر حرف کے بدلے اللہ رب العزت اس بندے کے نامہ اعمال میں 4000 نیکیاں درج کرواتے ہیں۔ اسی طرح اس بندے کی 4000 خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، اور اس بندے کے 4000 درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتے اللہ کے نبی میں بڑا گناہ گار ہوں، بڑا خطا کار ہوں، بڑا سیاکار ہوں، آپ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور جا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو۔ تو وہ اعرابی بڑا متعجب ہو کے کہنے لگا بس اتنا ہی یا رسول اللہ کہ یہ کلمات کہنے سے ہی اللہ رب العزت میرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر وہ بندہ خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو جو صدق یقین کے ساتھ اور صدق دل سے اللہ رب العزت کے اس نامی اسم گرامی کو پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ رب العزت اس بندے کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرمائیں گے۔ جو شخص کسی جانور کے اوپر سوار ہوتے وقت پڑھ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ پڑھ لے تو اس جانور کے ہر قدم کے بدلے میں اس سوار کے نامہ اعمال میں ایک ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ کشتی کے اوپر سوار ہو رہا ہے، ہوائی جہاز کے اوپر سوار ہو رہا ہے، تو وہ بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے اور ساتھ الحمدللہ پڑھ لے، تو جب تک اس کشتی میں اس جہاز میں وہ بندہ سوار رہے گا اس وقت تک برابر اللہ رب العزت کے نوری ملائکہ اس بندے کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ جب کوئی بندہ اپنے بچے کو کسی مکتب، کسی مدرسے، کسی مسجد میں استاد کے سامنے بٹھاتا ہے تو قاری صاحب جب اس کو پہلا حرف پڑھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ان کلمات کی برکت سے اللہ کیا کرتے ہیں، اس استاد کو بھی، اس بچے کو بھی اور اس کے والدین کے لیے بھی وہ نجات لکھ دی جاتی ہے کہ ان کو جہنم سے نجات عطا کر دی گئی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اس طرح پگھلتا ہے جس طرح سیسا پگھلتا ہے۔ اور بخشش کا ایک بہت ہی آسان طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یہ حدیث بیان کرنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب نے فرمایا جو شخص اللہ رب العزت کے نام کی تعظیم کے لیے عمدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کرے گا تو اللہ رب العزت اپنے نام کی عزت کرنے کی وجہ سے اس بندے کی بھی بخشش فرما دیں گے۔ اسی طرح جہنم کے 19 طبقات ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بھی 19 حروف ہیں، تو جو بندہ صدقے دل کے ساتھ صرف ایک مرتبہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے گا تو اللہ رب العزت اس بندے کو جہنم کے تمام طبقات سے نجات عطا فرما دیں گے۔